السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد انہ اواب اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا اور وہ اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رفتار اصیل گھوڑے پیش کیے گئے تب اس نے کہا کہ بلا شبہ میں نے مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے محبوب جانا، اس کو ترجیح دی، حتیٰ کہ سورج پردے میں چھپ گیا۔ سلیمان نے کہا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر وہ ان کے پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ محترم سامعین کرام، سورہ صاد سورہ نمبر 38 اور اسی سورت سے آیت نمبر 30، 31، 32، 33 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے چند آیتیں کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے دن کے قیام کے اوپر عقلی دلیلیں پیش فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے مخلص بندے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی نازل کی ہوئی کتاب پر غور و فکر کرتے ہیں، نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو نفس کے پجاری ہوتے ہیں، جو نفس کی پرستش کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ذکر شروع کیا جو اس سے پہلے تھا، یعنی داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابھی جو کل سے پہلے جو دروس آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے اس میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں باتیں بیان کی گئی تھی۔ اب اسی سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے آغاز فرمایا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سلیمان، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا۔ داؤد کو سلیمان عطا کیا، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر کہا وَوَرِثَ سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ داؤد کے بیٹے سلیمان ہیں، سلیمان جو ہیں وہ داؤد کے بیٹے ہیں، داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام، یہ داؤد کے بیٹے ہیں۔ جب بیٹا ہے تو ایگزیکٹلی وارث ہی ہوں گے، لیکن یہاں پر وارث سے مراد جس طرح سے داؤد کو نبی بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان کو بھی نبی بنایا۔ نعم العبد، اور اللہ نے خود تعریف کی، ان کا تزکیہ کیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتلایا کہ سلیمان بڑے اچھے بندے تھے، نعم العبد، بڑے اچھے بندے تھے، انہ اواب، اور وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی چیز کو وضاحت کے ساتھ آگے بیان فرمایا کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب شام کے وقت ان کے پاس تیز رفتار اصیل گھوڑے پیش کیے گئے۔ صافنات، یہ صافنتن کی جمع ہے، اور صفن الفرس کا مطلب آتا ہے ایسا گھوڑا جو اپنے 3 پیر پر کھڑا ہو اور اس کا جو چوتھا پیر ہو صرف کھڑ زمین پہ لگا ہوا ہو۔ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، اس طرح کے گھوڑے جو ہوتے ہیں بڑے تیز رفتار ہوتے ہیں، بہت چالاک ہوتے ہیں، جو جب کھڑے بھی ہوں گے تو چاروں پیر پر کھڑے نہیں ہوں گے، 3 پیر ان کا زمین پر ہوگا، اور جو ان کا آگے والا جو پیر ہوگا رائٹ والا وہ ذرا ایسے کج ہوا ہوگا اور وہ زمین پر صرف کھڑ لگ رہا ہوگا۔ تو ایسے گھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ صافنات۔ اور الجیاد کہتے ہیں، جواد کی جمع ہے، یہ تیز رفتار کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام چونکہ بادشاہ وقت تھے، ان کے پاس بہت سارے گھوڑے تھے، ان گھوڑوں کو شام کے وقت ان کے سامنے لایا جاتا تھا تاکہ وہ ان کا معائنہ کریں، ان کو دیکھیں، ان کے رفتار کو دیکھیں، وہ کیسے چل رہے ہیں۔ بڑے لوگ جو بادشاہان ہوتے تھے ان کی یہ عادت ہوتی تھی، آج بھی بڑے بڑے بزنس مین لوگ ہر وقت اپنے بزنس کے پاس نہیں ہوتے ہیں، ان کے کام کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کو فرصت ملتی ہے تو آ کر کے اپنے بزنس کے ہر چیز کا وہ معائنہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس شام کے وقت ان کے ایسے گھوڑے پیش کیے گئے۔ شام کا وقت مطلب عصر کا ٹائم ہونے والا تھا یا عصر کا ٹائم نکل چکا تھا، شام کا وقت سے مراد وہی ہے۔ شام کے وقت ان کے پاس تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے، فقال، تو انہوں نے کہا
انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، بلا شبہ میں نے مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے محبوب جانا، مال کی محبت کو رب کی یاد کے اوپر ترجیح دیا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج پردے میں ڈوب گیا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا دو مفہوم ہے، اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس کے اگلی آیت کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ اگلی آیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ردوہا علیہ، سلیمان نے کہا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، یعنی کس کو؟ گھوڑوں کو۔ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، اور جب گھوڑوں کو پاس ملایا گیا تو وہ ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں کو سہلانا یا مسح کرنا یا چھونا شروع کر دیا۔ ابھی یہاں پر یہ جو دو آیتیں پیش کی گئی اور جن کا ترجمہ پیش کیا گیا اس کا دو مفہوم مفسرین نے بیان کیا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح کے دوسرے مفسرین ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر احببتو کا مطلب ہے اثرتو، احببتو کا مطلب ہے اثرتو، اور ان کا مطلب ہے ان ذکر ربی میں جو ان کا مطلب ہے یہ علا، یعنی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب کے یاد کے مقابلے میں گھوڑے کی محبت کو ترجیح دی۔ ابھی گھوڑا آیا، بہترین گھوڑے ہیں، تیز رفتار گھوڑے ہیں، صحت مند گھوڑے ہیں، چاق و چوبند گھوڑا ہے، اپنا جو ہے گھوڑا ہے، تو ذرا دل کے اندر ایک بات آتی ہے، دل کے اندر بات آتی ہے تو اس کو دیکھنے میں بہت زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض مفسرین نے بھی بیان کیا ہے کہ جو گھوڑا تھا وہ گھوڑے کی گھوڑ دوڑ بھی ہو رہی تھی جس کو وہ دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے اتنا وقت گزر گیا کہ حتی توارت بالحجاب، کیا ہوا کہ جو سورج تھا وہ سورج پردے میں ڈوب گیا۔ اب وہ شام کا وقت تھا، شام کے وقت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نماز کا بھی وقت تھا اور خاص وظیفے کا بھی ذکر تھا۔ جو گھوڑے کی محبت اور اس کو دیکھنے کی وجہ سے اتنے مشغول ہو گئے کہ نماز کا وقت اور وہ جو وظیفہ کا وقت تھا وہ گزر گیا اور سورج ڈوب گیا، تو انہوں نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ردوہا علیہ، تمام گھوڑوں کو لے کر کے آؤ، چونکہ ان گھوڑوں کی محبت نے مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، لہٰذا ان تماموں کو لے کر کے آؤ۔ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، یہاں پر مسحا کا مطلب ہوتا ہے مسح کرنا، یعنی چھونا، لیکن اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا بیان کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر، امام شوکانی اور دیگر مفسرین نے کہ مسحا علی السیف، مسحا بالسیف، یعنی جو چھوا ہاتھ سے نہیں چھوا، تلوار سے چھوا۔ کیا مطلب؟ گردنوں کو کاٹا، اس کی پنڈلیوں کو کاٹا، اور بعض مفسرین نے بھی کہا کہ ان کے اس کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کر دیا، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ لگا کہ جو گھوڑا ہے یہ میرا مال ہے، میرے دل کے اوپر اتنا چھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے مجھ کو غافل کر دیا، لہٰذا یہ گھوڑے بھی نہیں رہیں گے اور اس کو ختم کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو اور یہ جو عبادت کا وقت ہے وہ نکلے نہیں۔ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انہوں نے اس طرح کا کام کیا، اللہ کی یاد میں اپنے گھوڑوں کو قربان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کے بدلے میں ان کو ہوا دے دیا، یعنی ہوا، اس ہوا کے اوپر اپنا جو ہے اپنا دریچہ، اپنا چادر بچھاتے تھے جس کے اوپر وہ سوار ہوتے تھے، تو صبح کے وقت جو چلتے تھے تو جو ایک منزل پہنچتے تھے وہ 1 مہینے کی مسافت ہوتی تھی، اور شام کے وقت جو چلتے تھے اور اس ہوا کے دوش پر چلتے تھے تو شام کے وقت جو چلتے تھے جب منزل پر پہنچتے تھے تو وہ مسافت 1 مہینے کی ہوتی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا۔ یہ ایک تفسیر بیان کی گئی ہے۔ دوسری تفسیر حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے بھی بیان کی ہے۔ کیا بیان کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، انہوں نے کہا کہ بلا شبہ میں نے جو مال کی محبت اختیار کی ہے اپنے رب کی محبت کی وجہ سے، یعنی عن ذکر ربی کا مطلب یہ ہے لے اجل ذکر ربی، یعنی اپنے رب کے یاد کی وجہ سے میں نے ان گھوڑوں سے محبت کی ہے، کیونکہ انہوں نے گھوڑا پالا تھا۔ کیوں؟ تاکہ ان گھوڑوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں، لہٰذا یہ جو گھوڑے کی محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے ہے، لہٰذا ٹھیک ہے آج گھوڑے کی محبت میں ہم مشغول ہو گئے، بہت زیادہ اس کو دیکھ لیا، ہمارے نماز کا وقت چلا گیا تو نو پرابلم، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا، لہٰذا مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ گھوڑے کو بلاؤ،
پورا ترجمہ کیا ہوا؟ پورا ترجمہ اس طرح سے ہوا کہ تب سلیمان نے کہا کہ بلا شبہ میں نے مال کی محبت جو اختیار کی ہے، یعنی گھوڑے کی جو محبت اختیار کی ہے، اپنے رب کے یاد کی وجہ سے، حتی تبارت بالحجاب، یہاں تک کہ جو گھوڑا چل رہا تھا وہ گھوڑا چلتے 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 ان کے رستے سے اجھل ہو گیا. حتی تبارت بالحجاب کا یہ مطلب ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ردوہا علیہ، گھوڑے کو پھر سے لاؤ. اور گھوڑا پھر سے آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ گھوڑے کے گردن کو پیار سے سہلانا شروع کیا، ان کے پنڈلی کو سہلانا شروع کیا، اس کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. کیوں؟ کیونکہ جو گھوڑا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تھا، جس کی محبت جو ان کے دل کے اندر تھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے. یہ دونوں تفسیریں بیان کی گئی ہے، اور ان دونوں تفسیروں کو سامنے رکھ کر کے مفسرین نے کہا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف بیان کی اور کہا کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا جو بہت اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف بڑے رجوع کرنے والے تھے. سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیے ہیں، جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.